बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अरश। सबसे पहली खबर जो सोशल मीडिया के मुतल्लिक है, रियासत मुखालिफ मवाद पर इमरान खान PTI और मुतअद्दिद सहाफ़ियों के YouTube चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म। सहाफ़ियों का कहना है कि हमारा मौक़िफ़ सुने बगैर ही सज़ा सुना दी गई। पाकिस्तान में नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA की दरख़्वास्त पर इस्लामाबाद की एक मुकामी अदालत ने 27 YouTube चैनल्स को ब्लॉक करने का हुक्म दिया है। इन चैनल्स में सहाफ़ियों के अलावा सबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और इनकी जमात तहरीक-ए-इंसाफ का ऑफिशियल चैनल भी शामिल है। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत के जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने YouTube चैनल ब्लॉक करने की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए अपने तहरीरी फैसले में कहा है कि रियासत मुखालिफ मवाद के हवाले से NCCIA ने 2 जून को इंक्वायरी शुरू की थी। अदालती हुक्मनामे से ये पता चलता है कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद ने मुतअद्दिद हकाम की मंजूरी से ये इंक्वायरी की। FIA के तहत चलने वाले साइबर क्राइम विंग को तहलील करके NCCIA की सूरत में एक नई एजेंसी कायम की गई थी जो अब साइबर क्राइम से मुतल्लिक तहकीकात करती है। इस मकसद के लिए हुकूमत ने PICA एक्ट 2016 में मुतनाज़ा तरमीम भी मुतारफ़ करवाई थी। NCCIA के मुताबिक ये YouTube चैनल्स रियासती अदारों के खिलाफ जैली और गुमराह कुन खबरें नशर करते हैं। ऐसी खबरों से माशरे और आवाम में खौफ, हिजान, नक़्स, अमन या बेअमनी का इम्कान बढ़ जाता है। NCCIA के मुताबिक जली रिमार्क्स और इत्तलाआत के ज़रिए रियासती अदारों के अहकाम की राज़दारी के खिलाफ वर्जी की जाती है। NCCIA ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया है कि ये चैनल्स रियासती अदारों का हकाम के खिलाफ धमकी अमेज़, इश्तियाल अंगेज़ और नफ़रत अंगेज़ मवाद फैलाने में मुलव्विस हैं। इन चैनल्स पर यह इल्ज़ाम भी आयद किया गया है कि ये आम अवाम और मुसल्लह फ़वाज के एहलकारों को रियासती सतून के खिलाफ बदनीयती पैदा करने की कोशिश करते हैं। हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालत ने इंक्वायरी अफसर को सुना और दस्तयाब रिकॉर्ड का जायज़ा लिया और शवाहिद की बुनियाद पर अदालत समझती है कि ये मामला PICA एक्ट और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत काबिल सज़ा जुर्म है। अदालत ने कहा कि YouTube के मुतल्लिक हकाम को हुक्म दिया जाता है कि इन 27 YouTube चैनल्स को ब्लॉक किया जाए। ये YouTube चैनल्स कौन से हैं? जिन चैनल्स को अदालत ने बंद करने का हुक्म दिया है, इनमें सहाफ़ी मतीउल्लाह जान, असदुर सदीक जान, हबीब अकरम, साजिद गोंदर, राना अजीज़, सबीह काज़मी, आरज़ू काज़मी, इमरान रियाज़ खान, साबिर शाकर, आफ्ताब इकबाल, अब्दुल कादर, वजाहत सईद खान, अहमद नूरानी, मोईद पीरज़ादा, महदूम शहाबुद्दीन, नज़र चौहान और शियान अली की YouTube चैनल्स भी शामिल हैं। इसके अलावा साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और औरिया मकबूल जान का YouTube चैनल भी बंद करने का हुक्म दिया गया है। नया पाकिस्तान रेंटल इंटरटेनमेंट TV, डेली कुदरत, चारसद्दा, जर्नलिस्ट और नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन भी इन चैनल्स की फहरिस्त में शामिल हैं जिन्हें अदालत ने ब्लॉक करने का हुक्म दिया है। सहाफ़ियों का कहना है कि हमारा मौक़िफ़ सुने बगैर ही सज़ा सुना दी गई। 27 YouTube चैनल्स में से 3 के मालिकान से बात की और इन तीनों ने यह बताया है कि अदालत ने इन्हें बगैर सुने ही फैसला दे दिया। MJT
ٹی وی یوٹیوب چینل کے مطیع اللہ جان نے بتایا کہ ہمارا موقف سنے بغیر ہی ہمیں سزا سنا دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ انکوائری کے دوران انہیں کوئی نوٹس نہیں آیا مگر چینل بند کرنے کا حکم آ گیا۔ مطیع اللہ جان کا کہنا ہے کہ روزگار بند کرنے والی اتنی بڑی سزا سنانے سے قبل مجھے سن تو لیتے، اب کیا چینل بند کر کے لوگوں کو بھوکا ماریں گے؟ سینئر صحافی حبیب اکرم نے کہا ہے کہ ان کو چینل بند کرنے سے قبل نہ کوئی نوٹس دیا گیا اور نہ ہی کچھ اور بتایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آج کا عدالتی حکم نامہ انہیں کس نے بھیجا تو انہیں لگا کہ یہ مذاق اور جعلی حکم نامہ ہے۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس سارے عمل کے بارے میں ہمیں بالکل کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ حبیب اکرم کا کہنا ہے کہ وہ پہلے ہلکے پھلکے انداز میں یوٹیوب چینل چلا رہے تھے مگر جب مجھے پہلے آف ایئر کیا گیا تو اس کے بعد سے یوٹیوب میرا روزگار کا بھی ذریعہ ہے اور اظہار کا بھی۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بغیر سنے یہ سزا سنائی گئی، مجھے صفائی کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ جب حبیب اکرم کے مطابق اس حکم نامے سے انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا کہ آخر ایسی کون سی ویڈیو ہے جس کی بنیاد پر یہ سب ہوا۔ صحافی صدیق جان نے بی بی سی کو بتایا کہ مجھے یوٹیوب کی جو ای میل آئی تو اس کے ساتھ ہی یہ حکم نامہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ہم عدالت سے رجوع کریں گے۔ صدیق جان کا کہنا ہے کہ وہ اس بات سے خوش ہیں کہ غلط ہی صحیح مگر عدالت کے ذریعے یہ فیصلہ آیا، کم از کم جبری گمشدگی تو نہیں ہوئی۔ مطیع اللہ جان نے ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یوٹیوب کو ہمیں ایک موقع دینا چاہیے۔ یوٹیوب انتظامیہ کی طرف سے مطیع اللہ جان کو ایک ای میل بھی موصول ہوئی۔ مطیع اللہ جان نے کہا ہے کہ میں نے یوٹیوب کو جواب دیا ہے کہ جس کو آپ عدالتی حکم نامہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی حتمی آرڈر نہیں، یہ سزا یافتہ والا معاملہ نہیں، ایک پروسیجر معاملہ ہے اور اگر انکوائری کی بنیاد پر چینل بند ہوئے تو پھر سب چینل بند ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سمیت کسی بھی ملک کا قانون پوری دنیا میں عمل درآمد نہیں ہو سکتا، اس طرح کے حکم نامے کی بنیاد پر کسی چینل کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت نے ہمیں سنے بغیر ہی یہ حکم نامہ دیا، یوٹیوب کو عارضی احکامات پر چینل بند نہیں کرنا چاہیے، یوٹیوب کو ہمیں ایک موقع دینا چاہیے۔ مطیع اللہ جان کے مطابق اگر اس طرح حکومتوں کے کہنے پر چینل بند ہونا شروع ہوئے تو پھر یہ کوئی تحفظ نہیں اور اس سے یوٹیوب کی ساکھ شدید متاثر ہوگی۔ صدیق جان نے کہا کہ ایسا حکم نامہ دیا ہی نہیں جا سکتا۔ صدیق جان کی رائے میں یہ ایک ماتحت عدالت ہے، یہ کوئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تو نہیں کہ اس کا حکم نامہ پوری دنیا پر لاگو ہو۔ صدیق جان نے کہا کہ وہ اب اپنی لیگل ٹیم کے ذریعے اس حکم نامے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری کا کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالت نے اپنی حد سے تجاوز کیا ہے اور اس عدالتی فیصلے میں دنیا بھر میں یہ چینل بند کرنے کا کہا گیا ہے۔ تجزیہ کار صحافی عارفہ نور کے مطابق یہ ایک بری پیش رفت ہے۔ سوشل میڈیا ایکس پر اپنی رائے دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ ریاست آزادی اظہار کی پرواہ نہیں کرتی تو اب یہ یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ کون سے چینلز راہ راست پر ہیں۔ اس عدالتی فیصلے سے ان چینلز کی ساکھ کو ٹھیس پہنچے گی جنہیں عوام سننا چاہتے ہیں۔ ڈیجیٹل رائٹس پر کام کرنے والی تنظیم بولو بی کی فریحہ عزیز نے عدالتی فیصلے پر تنقید کی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ انڈیا میں اس طرح سوشل میڈیا کمپنیوں کی طرف سے تعمیل کی گئی اور اس سے دوسروں پر بھی اثر پڑا۔ فریحہ نے کہا کہ یوٹیوب نے انڈیا میں جو کچھ کیا وہ بالکل مناسب نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ اس عدالتی حکم پر کن معیارات کا اطلاق کیا گیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ ان چینلز نے قانون یا پالیسی کی کون سی خلاف ورزی کی، یہ کہاں بتایا گیا۔
ان کے مطابق یہ عدالتی فیصلے ہمیں اس بارے میں کوئی تفصیلات فراہم نہیں کرتا، اس میں کوئی شواہد نہیں کہ جو عدالت کو قائل کرنے کے لیے پیش کیے گئے ہوں، اور نہ ہی اس میں تفصیل دی گئی ہے۔ فریحہ کہتی ہیں کہ FIRs میں جو الزامات عائد کیے گئے ہیں ایسے ہی نوعیت کے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ حکم نامہ ایک مجسٹریٹ کی طرف سے سامنے آیا ہے جو ایک سب انسپکٹر کی طرف سے دائر کی گئی درخواست پر سنایا گیا۔ فریحہ عزیز کے مطابق اگر یہ پیکا کے قانون کے خلاف ورزی بھی کی گئی ہے تو بھی حکام اس سے قبل سمن یا FIR کا راستہ اختیار کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یوٹیوب کو خوب جانچ پڑتال کے بعد یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ آیا یہ حکم نامہ مجاز اتھارٹی کی طرف سے دیا گیا ہے یا نہیں، کیا عدالت ایسا کرنے کے مجاز بھی تھی یا نہیں، کیا یہ حکم نامہ قانونی معیار پر پورا اترتا ہے۔ ان کی رائے میں انڈیا میں ہونے والی ایسی پابندیوں نے پاکستان حکام کو بھی یہ راہ دکھائی ہے۔ فریحہ کے مطابق اس وقت بڑی ٹیکنالوجی کی کمپنیاں اب صارفین پر اپنے کارپوریٹ مفادات کو ترجیح دے رہی ہیں۔ ان کی رائے میں مطیع اللہ جان اور اسطور تو ایسے صحافیوں میں شامل ہیں جو سب پر تنقید کرتے ہیں اور ان کی بھی چینل بند کرنا قابل مذمت ہے۔ ناظرین، یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا گیا ایک اقدام ہے جس نے پاکستان میں حق اور سچ کی آواز کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے لیے اور لوگوں تک حقیقی معلومات پہنچانے والے یہ چینلز کو بند کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان میں اٹھنے والی کسی بھی آواز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ یہاں نہ تو کسی کے روزگار کی کسی کو پرواہ ہے اور نہ ہی کسی کی جان کی، اگر پرواہ ہے تو صرف اور صرف اپنے اقتدار کی۔